السلام علیکم ناظرین حضرات، آئیے جانتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدہ کی نصیحت کو نظر انداز بھی نہ کیا، ڈاکوؤں کے سامنے بھی جھوٹ نہ بول کر اپنے دینار کو ان کے حوالے کر دیے۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترک 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ تمہارے دینار میں نے تمہارے قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ اس کو جانتی تھیں کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست ساتھی یا غمخوار موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بغداد جانے کے لیے ایک قافلہ میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستہ میں 60 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کے تمام مال و اسباب لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے اے لڑکے؟ کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس 40 دینار۔ وہ شخص میری بات کو مذاق میں لے کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک شخص اور میرے پاس آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا کہ اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے اسے بھی یہی کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ بھی میری بات کا مذاق اڑا کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا، ہاں، میرے بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض کو ادھیرا تو دیکھا کہ اس میں 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہیں رکھا؟ تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ نے سفر پر نکلتے اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو اور اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا وعدہ نہیں توڑا اور ایک میں ہوں جو سال ہا سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کیا۔